الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ احباب گرامی قدر، معزز خواتین اسلام، محترم طلبہ و طالبات، بفضل اللہ و برحمتہ بحمد اللہ و توفیقہ ہم کتاب الاحکام پڑھ رہے ہیں۔ عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ، حدیث نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرتا، لا يقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرتا، صلاۃ نماز، صلاۃ نماز، احدکم تم میں سے کسی ایک کی، احدکم تم میں سے کسی ایک کی، اذا جب احدث وہ بے وضو ہو جائے، وہ بے وضو ہو جائے، حتی یہاں تک کہ یتوضأ وہ وضو کرے، وہ وضو کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے نام ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام، وہ میسج یہ ہے کہ دیکھو، جب بھی تم میں سے کوئی نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے، نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے، اور میرے عزیزو، نماز کوئی بھی ہو، نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو، نماز مغرب ہو، نماز عشاء ہو، نماز جمعہ ہو، نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو تو اس کے لیے ضروری ہے جسم، لباس اور جگہ کی پاکیزگی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جہاں پر آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہو، آپ کا لباس پاک صاف ہو، آپ کا جسم پاک صاف ہو۔ نماز کی صورت میں آپ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ ملاقات پاکیزہ ماحول میں ہونی چاہیے، یہ ملاقات پاکیزہ ماحول میں ہونی چاہیے۔ نماز کی حالت میں آپ اپنے پروردگار سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس لیے طہارت اور وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ طہارت میں لباس کی طہارت، جسم کی طہارت اور جگہ کی طہارت۔ تو پاکیزگی اختیار کرنے سے اللہ ذو الجلال والاکرام خوش ہوتے ہیں، اور اپنے بندے کو بنظر استحسان دیکھتے ہیں اس کے اس ادا کو اختیار کرنے پر۔
تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، یہ مسئلہ معلوم ہوا، جو احکام اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئے، احکام حکم کی جمع ہے، احکام حکم کی جمع ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو احکام ہمیں معلوم ہوئے، نمبر 1، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ پہلا حکم ہے جو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے، ضروری ہے کہ آپ وضو کریں۔ اگر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، لمبا قیام کریں، لمبا رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، رو رو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، ادعیہ، دعائیں، اذکار، وظائف خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، لیکن یہ تمام اعمال آپ بغیر وضو کے کر رہے ہیں، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، وہ جس کی چاہے نماز قبول کرے، جس کی چاہے نماز قبول نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام کسی کی ذاتی رائے، ذاتی فہم، ذاتی عقیدت، ذاتی محبت، ذاتی سوچ کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ جب بھی نماز پڑھنا چاہیں، وہ نماز جنازہ ہو، وہ نماز ظہر کی ہو، فجر کی ہو، عصر مغرب کی ہو یا عشاء کی ہو، جمعے کی ہو یا عیدین ہو، کوئی بھی نماز ہے، نفل ہو یا فرض ہو، اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ بے وضو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ناپاکی وضو کو توڑ دیتی ہے اور نماز کو باطل قرار دے دیتی ہے۔ ناپاکی وضو کو توڑ دیتی ہے اور نماز کو باطل قرار دے دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وضو کر لیا اور اس کے بعد جو مرضی ہو جائے ہوتا رہے، آپ یہ سمجھتے رہیں کہ میں نے تو وضو کیا تھا، بس کافی ہے۔ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے اس کا کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نواقض وضو۔ کیا کہتے ہیں؟ نواقض وضو۔ 5 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ما خرج من السبیلین، 2 راستوں سے نکلنے والی چیز، بول و براز۔ بول و براز، بول کہتے ہیں پیشاب کو، براز کہتے ہیں پخانے کو۔ تو بول و براز، ان دونوں راستوں سے نکلنے والی چیز، وہ پیشاب کے قطرے ہو یا ریح خارج ہو جائے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، جوان کو، بوڑھے کو، بچے کو علم ہونا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز درپیش ہو، در آئے، پیش آ جائیں، تو دوبارہ وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نماز قبول فرمائے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ گہری نیند آ گئی، آپ نے وضو کیا ہے، اس کے بعد آپ سو گئے اور گہری نیند سو گئے، خواہ بیٹھے بیٹھے گہری نیند سو جائیں یا لیٹ کر گہری نیند سو جائیں، اصل یہ ہے کہ وضو کے بعد آپ کو گہری نیند آ جائے، تو گہری نیند سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے وَقَاءُ السَّهِيَ الْعَيْنَانِ، آنکھیں پیٹھ کا تسمہ ہے۔ جب آنکھیں
بند ہو جاتی ہے، معنی انسان کو گہری نیند آ جاتی ہے، اسے خبر نہیں رہتی کیا میرا وضو باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے، تو گہری نیند سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، شہوت کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو چھونا۔ نمبر 4، لحم الابل، لحم الابل، اونٹ کا گوشت کھا لینا، اس سے بھی وضو باقی نہیں رہتا بلکہ دوبارہ وضو کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لحم الابل، مدی خارج ہو جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ باتیں ایک مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور وضو ٹوٹنے کی دو حالتیں ہیں، وضو ٹوٹنے کی دو حالتیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نماز میں داخل ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو اب آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے آ رہے تھے، راستے میں ہوا خارج ہو گئی تو وضو ختم ہو گیا، دوبارہ وضو کریں گے۔ دوسری حالت یہ ہے وضو ٹوٹنے کی، نماز میں داخل ہونے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو اب کیا کریں گے؟ ناک پر ہاتھ رکھیں گے، صف سے نکل جائیں گے اور جا کر دوبارہ وضو کریں گے، وضو بنائیں گے اور پھر آ کر نماز میں شامل ہو جائیں گے اور اپنی نماز مکمل کریں گے شروع سے لے کر آخر تک۔ طواف اور نماز میں یہ فرق ہے۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، آپ نے 3 چکر مکمل کر لیے اور آپ کا وضو ختم ہو گیا، تو اب آپ نشانی لگا کر جائیں گے، وضو کر کے واپس آئیں گے اور چوتھے چکر سے شروع کریں گے، 7 چکر پورے کریں گے۔ لیکن اگر نماز میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے 4 رکعتیں پڑھ لی، آخری تشہد میں وضو ٹوٹ گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ جب آپ وضو کر کے آئیں گے تو تشہد بیٹھیں گے اور تشہد مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی، 2 رہتی ہیں، وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے آئیں گے اور 2 باقی رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر لیں گے کہ 2 رکعتیں تو وضو ٹوٹنے سے پہلے ادا کر چکے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وضو بنائیں گے اور نماز کو مکمل دہرائیں گے، اول تا آخر، اول تا آخر۔ تو بہرحال آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوسرا حکم ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہوا۔ تیسرا حکم یہ ہے یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، نماز کی عدم قبولیت سے، نماز کی عدم قبولیت سے نماز کا درست نہ ہونا مراد لیا گیا ہے کہ نماز درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی۔ چوتھا حکم اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طہارت نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے، نماز کے درست ہونے کے لیے طہارت، وضو ضروری ہے۔ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے، وہ نماز جنازہ ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر بغیر وضو کے پڑھتے ہیں تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وضو برقرار رہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو پیش آ جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب آپ کا وضو باقی نہیں رہا۔ یہاں پر میرے عزیزوں ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ ناخن کاٹتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے وضو کیا بعد میں ناخن کاٹ لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نکسیر پھوٹ جاتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ کی انگلی پر، ہاتھ پر کوئی زخم تھا، آپ نے اس زخم پہ خارش کی، وہاں سے خون نکل آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق دوبارہ دہراتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ۔ سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کرتا، صلاۃ، نماز، احدکم، تم میں سے کسی ایک کی، اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما علينا إلا البلاغ المبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔